بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، اسلام آباد میں ایک واقعہ رونما ہوا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محمد آصف کا بیٹا ہے جس کی عمر 16 سال ہے، تو جس کا نام جو ہے ابو ذر ہے، اپنی گاڑی پر جو ہے وہ جا رہا ہے اور اس کے ساتھ لڑکا جو ہے ویڈیو بناتے ہوئے دو بچیاں جو ہے اس کی گاڑی کے زد میں آ جاتی ہیں۔ دو بچیاں ہیں جن کے نام جو ہے، ایک نام ہے سمرین اور دوسری کا نام ہے تابندہ۔ یہ بچیاں جو ہیں رات کی گھڑی میں کہیں سے نوکری کر کے آ رہی ہیں، تو ان دو بچیوں کی جو ہے وہ جان چلی جاتی ہے۔ یہ بچیاں جو ہیں غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، جبکہ لڑکا جو ہے جو پجاروں پر جو ہے بڑی بڑی گاڑیوں پر پھر رہا تھا۔ یہ ایک جسٹس کا بیٹا ہے تو اس کے پاس تو سہولتیں ہی سہولتیں ہوں گی، گاڑیاں ہی گاڑیاں ہوں گی اور اس کے وسائل ہوں گے۔ تو اس میں جس بات کو واضح کرنا ہے وہ یہ ہے کہ غریب ہو یا امیر، چاہے وہ جسٹس ہو یا ایک عام رعایا ہو، دونوں جو ہے دونوں کے حقوق جو ہے برابر ہیں، دونوں کا خون جو ہے وہ اہم ہے اور دونوں جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اہمیت کو بیان کیا اور بغیر کسی تخصیص کے کہ کوئی جو ہے یہ وزیر اعظم ہے، یہ رعایا ہے، یہ جسٹس ہے، یہ عام غریب آدمی ہے، اس چیز کی تخصیص امتیاز کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، فرمایا کہ ہم نے انسان کو جو ہے بڑی عزت جو ہے عطا فرمائی ہے، بڑی وقت جو ہے عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ہم نے تمام کو جو ہے کہ انسان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ آگے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، باقی جو ہے یہ جو قبیلے ہیں، خاندان ہیں، برادریاں ہیں، یہ تعارف کے لیے، یعنی یہ نہیں ہے کہ کسی برادری کو، کسی خاندان کو یا کسی عہدے کی وجہ سے کسی پر جو ہے برتری حاصل ہو۔ تو اللہ نے تمام انسانوں کو جو ہے بڑا عظیم بنایا ہے، سب کے حقوق جو ہیں ایک جیسے رکھے ہیں، کسی کو کسی پر جو ہے کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ جیسا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو جو دستور دیا، جو آئین دیا، جو ایک نظام دیا، اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح فرمایا یا ایھا الناس ان ربکم واحد، فرمایا لوگو تمہارا خالق، تمہارا رب جو ہے وہ ایک ہی ہے، ایک ہی معبود ہے، ایک ہی خالق ہے، ایک ہی رب ہے۔ فرمایا وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، فرمایا تمہارا باپ جو ہے وہ تو ایک ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہے تمام نوع انسانی کی تخلیق ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا الا لا فضل لعربی علی اعجمی، فرمایا کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ یعنی ایک عرب ہے، عرب عام طور پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، تو فرمایا عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت، کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اور اس طرح فرمایا ولا لعجمی علی عربی، اور کسی اجمی کو عربی پر بھی کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا ولا لاحمر علی اسود، فرمایا کسی سفید کو سیاہ پر، اور ولا اسود علی احمر، نہ کسی سیاہ کو جو ہے سرخ یا سفید پر جو ہے کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا الا بالتقوی، فرمایا ہاں فضیلت، تعظیم و تکریم کا معیار جو ہے وہ تقوی ہے۔ یعنی اگر ایک شخص ہے، غریب آدمی ہے، وہ خوف خدا رکھتا ہے، اللہ کے احکام کو بجا لاتا ہے، اپنی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزارتا ہے، تو اس کی اللہ کے ہاں عزت ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ مال کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، عہدے کو نہیں دیکھتا، اللہ کے ہاں سب جو ہے برابر ہیں۔ جبکہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہی جسٹس صاحب ہیں، خود جج ہیں، خود فیصلے کرتے ہیں، اور سننے میں یہی ہے جو صحیح واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ خود جو اپنے بیٹے کو گھر لے آتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں اور جا کر کے تھانے میں جاتے ہیں، اپنی مرضی کے FIR جو ہے درج کرواتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو اس کے دوست ہیں وہ تو ان کا نام ہی ظاہر نہیں کرتے، اور اپنی کمزور جو ہے FIR درج کی جاتی ہے، کیونکہ پولیس کے لوگ جو ہیں، تھانے کے لوگ جو ہیں وہ تو ان سے خوف زدہ رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں،
کیونکہ یہ بڑے لوگ ہیں، جج ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر براں جمع ہیں، اور ان کے تعلقات بھی بڑے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان کے تعلقات جو ہے وہ بھی جسٹس ہوں گے، ان کے تعلق والے جج ہوں گے، جرنیل ہوں گے، گورنر ہوں گے، وزراء ہوں گے، مشیر ہوں گے، بڑے بڑے عہدوں پر براں جمع۔ تو پولیس والا بیچارے کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ محرر کی یا جو ایف آئی آر درج کرتا ہے اس بیچارے کی تو کوئی حیثیت نہیں، اس پر الگ دباؤ ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر جو غربا ہیں، جو غریب لوگ ہیں، یعنی جو بچیاں ہیں جو کسی کا خون تھی، کسی کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے تھے، یعنی کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی جو ہے اولاد، کوئی رشتے ہیں جو جڑے ہوئے ہوں گے، انہیں جو تکلیف پہنچی ہے، اس جسٹس صاحب کو جو ہے اس کا کوئی احساس نہیں ہوگا۔ اسے ایک ہی فکر لائق ہوگی کہ بس میرا بیٹا ہے، بس میں ہوں یا میرے بچے ہیں، بس ہم ہی ہیں، ہمارے ہی حقوق ہیں، ان بچیوں کے جو ہے کوئی حقوق نہیں ہے۔ تو کتنا بڑا المیہ ہے، اور کوئی ادارہ جو ہے متحرک نہیں ہوا، کسی نے کوئی بیان جاری نہیں کیا کہ اسے فوری طور پر بچے کو گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا جائے، اور اس کے لیے بھی وہی اصول وضع ہو، یعنی جو سزا ہے اس کے لیے بھی وہی سزا ہونی چاہیے جو عام آدمی کے لیے سزا ہو۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے۔ بنی مخزوم کی ایک عورت نے، ایک بڑا خاندان ہے بنی مخزوم، بہت بڑا خاندان ہے قریش کا، عورت نے جو ہے چوری کر لی، تو شرعی حکم یہ ہے کہ جب کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ جو ہے کاٹا جائے۔ والسارق فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، فرمایا چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اس کے ہاتھ جو ہے وہ کاٹے جائے، فرمایا وہ جزا ہے، وہ سزا ہے اس جرم کا جس کا اس نے ارتکاب کیا ہے، مرد نے یا عورت نے، تو اس کی سزائے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ یہاں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ حاکم وقت ہے یا اس کا بیٹا ہے یا اس کی بیٹی، اگر وہ چوری کرے تو اس کے لیے سزا نہیں ہے، اگر غریب کرے تو اس کے لیے سزا ہے۔ تو اب ایک بڑا خاندان ہے، پریشان ہو گئے کہ ہماری اس بچی کی جو ہے، خاتون کی جو اگر ہاتھ کاٹا گیا تو ہماری تو عزت ختم ہو جائے گی، ہماری حیثیت ختم ہو جائے گی، کہیں گے یہ چورنی ہے اور اس چوری کی وجہ سے جو ایسے سزا ملی ہے۔ تو قریش نے آپس میں مشورہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی سفارش پیش کی جائے، جیسے کہ ہمارے سفارشیں تو عام چلتی ہیں، سفارش کرنے والا بھی سفارش کر رہا ہوتا ہے، جبکہ یہ سفارش جو ہے غیر شرعی سفارش ہے۔ فرمایا کہ من یشفع شفاعۃ سیئۃ، فرمایا جو برے کام کی سفارش کرتا ہے تو فرمایا یکل کفل منہا، اس کے لیے بھی وہی گناہ ہے جو جرم کرنے والے، گناہ کرنے والے کے لیے گناہ ہے، سزا ہے، وہی گناہ جو ہے سفارش کرنے والے کے لیے بھی ہے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبوب صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں کہا جاتا ہے حب رسول اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبوب صحابی ہیں، انہیں کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کریں۔ تو حضرت اسامہ بن زید میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس خاتون کے بارے میں سفارش کی۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ جو ہے متغیر ہوا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے پہلے قومیں جو تباہ ہوئی ہیں، پہلے قومیں جو ہلاک ہوئی ہیں، اس کی ہلاکت کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے اگر کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اسے کچھ نہ کہا جاتا، اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہوتی تھی۔ اگر غریب آدمی چوری کرتا تو اس کے لیے سزا، یا جرم کرتا، جو بھی جرم کیا کرتا اس کے لیے سزا تھی۔ یعنی اشرفیہ طبقہ، امراء طبقہ جو ہے اس کے لیے کوئی اصول نہیں، کوئی نظام نہیں، کوئی قوانین نہیں، کوئی سزائیں نہیں، لیکن غریب آدمی کے لیے جو ہے سزائیں ہوتی تھی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا بھی چوری کرے گی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں گا، حالانکہ لخت جگر ہیں، صاحبزادی ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، تمام عورتوں سے افضل ہیں، لیکن آپ نے ایک اصول بیان کیا، واضح ہے حضرت فاطمہ تو خیر پاک ہیں، ان چیزوں سے تو پاک ہی پاک دامن خاتون ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، ان سے تو خیر گناہ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے گناہوں کا ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نسلیوں کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ بفرض محال اگر ایسا ممکن ہو بھی جائے، ہو نہیں سکتا، تو فرمایا میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ میرے سامنے میری لخت جگر ہے، میری بیٹی ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، بلکہ جو شرعی حکم ہے اس کا میں نفاذ کروں گا۔ کیونکہ اگر بڑے لوگ جو ہیں جو
بڑے عہدوں پر براں جمع، اگر وہ قانون کا نفاذ نہیں کریں گے تو اب باقی لوگ کہاں نفاذ کریں گے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ عدالتی نظام جو ہے ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور اگر نظام ہو تو پھر معاشرے میں جو ہے جرائم نہیں ہوتے۔ اور قرآن میں یہی فرمایا گیا ہے کہ تم جو ہے انصاف کرو، فرمایا اگرچہ تم اپنے والدین اگر سامنے تمہارے کیوں نہ ہو، اگر اپنے خلاف ہی کیوں نہ فیصلہ دینا پڑے، کون قوام بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اپنی ذات کے خلاف بھی فیصلہ دینا ہے تو دے ڈالے، ماں باپ کے خلاف، بہن بھائی کے خلاف، رشتہ داروں کے خلاف، قبیلے کے خلاف، کوئی بھی ہو، کسی کو جو ہے کوئی استثناء نہیں دینا، کسی کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دینا، ورنہ لوگوں کا اعتماد جو ہے انصاف سے اٹھ جائے گا۔ تو یہ ہے شریعت کے اصول، اور اسی سے معاشرہ جو ہے ایک خیر پر مبنی معاشرہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر ایک شخص جو ہے پھر عدالتوں کی طرف جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا۔ آگے دوسرا فریق جو مجرم، اسے نہیں دیکھا جائے گا کہ وزیر اعظم ہے، جسٹس ہے، چیف جسٹس ہے، جنرل ہے، کرنل ہے، کوئی بھی ہے، وزیر اعظم ہے، نہیں دیکھا جائے گا، اسے سزا ملے گی۔ اس لیے لوگ جو ہے پھر عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتوں کے مین گیٹ پر تو لکھا ہوتا ہے اعدلوا اقرب للتقوی، انصاف کرو کیونکہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ یہ آیت تو لکھی ہوتی ہے، لیکن آگے اندر بیٹھنے والے جو ہے کبھی انصاف نہیں کرتے، خاص کر کے اس ملک کے اندر جو ہے جہاں سفارشی نظام چلتا ہو۔ بتانا یہ ہے کہ جو ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں، جو بڑی بڑی کرسیوں پر براں جمع ہیں، خاص کر کے جو جسٹس ہیں، جن کے جو فیصلہ کرتے ہیں، انہیں اس بارے میں سوچنا چاہیے، فوری طور پر جو ہے اسے سزا دے، تاکہ ان بچیوں کا خون جو ہے وہ رائے گاہ نہ چلا جائے، اور اس کی وجہ سے پھر باقی لوگ بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ نہ سمجھیں، کیونکہ پھر باقی لوگ بھی غیر محفوظ سمجھیں گے بھی جب ان کا خون رائے گاہ چلا گیا۔ جسٹس کا بیٹا تھا، جرم اس نے کیا ہے، لائسنس بھی نہیں تھا، اور واضح ابھی ہے بھی بچہ، تو جب اسے سزا نہیں ملی، تو اگر ہمارے بچے بھی اسی طرح جو ہے اس طرح ایک خاندان مار دیں گے تو ہم انہیں جو ہے کوئی سزا نہیں ملے گی، تو لوگ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھیں گے، اپنی حیثیت کھو بیٹھیں گے، اپنی وقت کھو بیٹھیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ ایک دنیا کا نظام ہے، دنیاوی عدالتیں ہیں، ایک اخروی عدالت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے، وہاں کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔